السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم، سینسٹیو اور اکثر لوگوں کو پریشان کرنے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیند میں اچانک ایسے خواب آتے ہیں جو گندے، بیہودہ، شرمناک یا ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے؟ کیا آپ نیند سے جاگنے کے بعد شرمندگی، پریشانی یا گناہ کا احساس محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ شیطان کی طرف سے ہیں یا یہ نفس کی کمزوری ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور نفسیاتی وجہ ہے؟ ڈیئر ویورز، میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی اسکول۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث، اسلامی تعلیمات، روحانی اسباب اور نفسیاتی پہلوؤں کی روشنی میں اس سوال کا تفصیلی جواب حاصل کریں گے، اور آخر میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ اسلامی حل اور دعا بھی بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ ان گندے اور بیہودہ خوابوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری حصے میں بتائے گئے نکات نہایت قیمتی اور اہم ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب کیا ہوتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواب کوئی عام چیز نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ نمبر 1 رحمانی خواب، نمبر 2 شیطانی خواب، نمبر 3 نفسانی خواب۔ یہ تقسیم ہمیں صحیح اور غلط خوابوں میں فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ رحمانی خواب یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان میں بشارت، نصیحت یا کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ ایسے خواب صاف، واضح اور دل کو سکون دینے والے ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطان انسان کو ڈرانے، پریشان کرنے یا گمراہ کرنے کے لیے دکھاتا ہے۔ گندے، بیہودہ خواب، خوفناک اور شرمناک خواب اکثر شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے نفسانی خواب۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے خیالات، خواہشات، دبے ہوئے جذبات اور دن بھر کے مشاہدات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان دن میں غلط چیزیں دیکھے، سنے یا سوچے تو رات کو وہی چیزیں خواب میں آ سکتی ہیں۔ گندے اور بیہودہ خواب آنے کی بنیادی وجہ پر ہم ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نظر کی حفاظت نہ کرنا۔ اسلام میں نظر کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب انسان دن کے وقت فاحش مناظر، گندی بیہودہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھتا ہے، یا غیر محرم کے وہ غلط نظر سے دیکھتا ہے، یا غیر محرم لڑکیوں یا لڑکوں کے ساتھ گندی بیہودہ گفتگو کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں دل اور دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں اور رات کو خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے موبائل اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ ڈیئر ویورز، آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں موبائل فون گندے خوابوں کی ایک بہت بڑی وجہ بن چکا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اکثر لوگ فحش، بیہودہ اور گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ بے حیائی پر مبنی یہ مواد دیکھنا یا نامناسب ریلز یا شارٹس دیکھتے رہنا، یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور نیند میں ہمیں گندے اور بیہودہ خواب بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے نفس کی کمزوری اور شہوت پرستی۔ اسلام انسان کو نفس پر قابو پانے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن جب انسان حد سے زیادہ شہوت میں مبتلا ہو، گناہوں کو معمول بنا لے اور اس پر توبہ نہ کرے تو نفس مضبوط اور روح کمزور ہو جاتی ہے، اور ایسے میں بیہودہ اور گندے خواب آنا
عام سی بات بن جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے شیطانی وسوسے اور نفس و شیطان کے حملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو، نمازوں میں کوتاہی کرے، ذکر چھوڑ دے، تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ خواب کے ذریعے بھی انسان کو گناہوں کی طرف، گندے اور بیہودہ کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ نمبر 5، سونے کے آداب پر عمل نہ کرنا۔ اسلام نے سونے کے مکمل آداب سکھائے ہیں، جیسا کہ وضو کر کے سونا، دائیں کروٹ سونا، سونے سے پہلے کی دعا پڑھنا، آیت الکرسی، اور رات کے مخصوص آداب، دعائیں اور ذکر کرنا۔ جو شخص ان آداب کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کو یہ گندے اور بیہودہ خواب نہیں آتے، لیکن جو شخص ان آداب کو نظر انداز کرتا ہے وہ اکثر ایسے ہی بیہودہ، گندے، پریشان کن خوابوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہوتا ہے ذہنی دباؤ اور سائیکالوجیکلی پرابلمز۔ کبھی کبھی یہ خواب نفسیاتی وجوہات کی بنیاد پر بھی آتے ہیں، جیسا کہ تنہائی، ذہنی دباؤ، شدید خواہشات، شادی میں تاخیر، احساس محرومی۔ اسلام ان مسائل کا حل بھی روحانیت اور صبر میں بتاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا گندے خواب نظر آنا گناہ ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف خواب کا آنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ان باتوں کو معاف کر دیا گیا ہے جو وہ دل میں سوچے، جب تک ان پر عمل نہ کرے۔ البتہ اگر انسان جان بوجھ کر گناہوں کے اسباب پیدا کرے تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے کام، اعمال اور افعال کو ترک کر دے جو گندے اور بیہودہ خوابوں کی وجہ بنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گندے، بیہودہ خوابوں سے نجات کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یا اسلام کیا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو شخص پانچوں نمازوں کا پابند ہو، باجماعت ان کو ادا کرتا ہو، اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نظروں کی حفاظت۔ غلط نظر غلط خواب کی جڑ ہے۔ جب آپ دن میں خود کو پاک رکھیں گے، نظر محفوظ رہے گی، تو رات کو خواب بھی اچھے آئیں گے۔ نمبر 3 ہے سونے سے پہلے دعاؤں کا معمول، یعنی کہ آیت الکرسی پڑھنا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا۔ یہ دعا، اے اللہ، اگر یہ رات میری آخری رات ہے تو مجھے موت پر ایمان دے، یعنی ایمان پر موت عطا فرما، اور اگر میری زندگی کی یہ رات آخری نہیں ہے تو اے اللہ مجھے پرسکون اپنی رحمت والی نیند عطا فرما، تاکہ میں اگلے دن بیدار ہو کر تیرے فضل، کرم اور رحمت کے ساتھ دنیا میں اپنے لیے رزق حلال تلاش کروں۔ یہ سب پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں۔ چوتھے نمبر پر ہے سونے سے پہلے درود پاک پڑھیں، استغفار کریں۔ یہ بہت طاقتور روحانی عمل ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دل سے سچی توبہ کریں اور گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں۔ چھٹا، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ جو شخص فجر سے پہلے اٹھتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے اور ایسے گندے اور بیہودہ خواب کم آتے ہیں۔ اگر پھر بھی گندے اور بیہودہ خواب آئیں تو کیا کریں؟ اگر کبھی آپ کو ناپسندیدہ خواب آ جائے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں اور اعوذ باللہ من شر ھذہ رویا پڑھیں۔ اگر یہ نہ آتا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھیں۔ کسی کو یہ خواب نہ بتائیں، کروٹ بدل کر سو جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، گندے اور بیہودہ خواب ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور اور شیطان کے قریب کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ خواب ہمیں
خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی، عادات اور نیتوں کو درست کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں تاکہ وہ بھی اس پریشانی سے نجات پا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی اور پاکیزہ خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شبیر احمد کو روحانی سکول سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔